یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں سید الاولین والآخرین سرور دو عالم جناب سید محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ یہ بات تقریباً تواتر سے ثابت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اگرچہ اس کی تاریخ میں روایات میں کچھ اختلاف ہے کہ تاریخ کیا تھی۔ عام طور سے مشہور ہے کہ 12 ربیع الاول تھی، لیکن تحقیق سے جو بات نکلتی ہے جو زیادہ مستند ہے اس کے مقابلے میں وہ تھی کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی۔ بہرحال کسی بھی تاریخ کو ہوئی ہو، اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ مبارک ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور اگر امت مسلمہ میں کسی کے یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کی ذات اس کی مستحق نہیں تھی کہ آپ کا یوم ولادت منائے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار تھے کہ آپ کی زندگی کے ایک سانس کے بدلے ہزاروں زندگیاں قربان کر سکتے تھے، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کو بیان کرنے اور اس کو زندہ رکھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنی پوری زندگیاں وقف کی۔ ایسا نہیں تھا کہ ایک دن یوم ولادت منا کر یا ایک مہینہ ولادت منا کر بس انہوں نے سمجھے کہ بھئی ہم نے حق ادا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ روایات میں یہ اختلاف ہے کہ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ پیدا ہوئے تھے، بعض سے معلوم ہوتا ہے 9 کو ہوئے تھے، بعض اس کے علاوہ بھی روایتیں ہیں۔ تو اگر یوم ولادت کو منانے کا تصور ہوتا تو کم از کم ایک متفقہ تاریخ سامنے آتی کہ فلاں تاریخ کو آپ پیدا ہوئے، لیکن روایات میں اختلاف۔ تو ولادت کے منانے کا اصل میں اسلام میں کوئی تصور ہے نہیں، لیکن یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف باوری اس کائنات کا سب سے عظیم واقعہ، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ لولا لما خلقت الافلاک، اس کو حدیث کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، لیکن معنی اس کے صحیح کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف یہ منسوب کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا میں نہ آنے والے ہوتے تو میں زمین و آسمان پیدا نہ کرتا۔ تو آپ در حقیقت اس پوری کائنات کی تخلیق کا سب سے بڑا سبب حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اقبال مرحوم نے اسی کو کہا ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے بارے میں، ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے۔ تو حقیقت میں ساری کائنات پیدا اس لیے کی گئی تھی کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور اس امت کو صحیح راستہ، ہدایت کا راستہ دکھائیں۔